بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ اسلام کے اندر دو قسم کے گناہ ہیں، ایک کو صغیرہ کہا جاتا ہے، ایک کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ صغیرہ مطلب چھوٹا اور کبیرہ مطلب بڑا۔ صغیرہ گناہ کی یعنی کہ چھوٹے گناہ جب ہو جاتے ہیں، انسان سے سرزد ہوتے ہیں، تو اس کی معافی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ذریعے بتا دیے ہیں، جیسے کہ عبادت کرنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا۔ صغیرہ گناہ اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا چلا جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ کے اندر، سب سے بڑا جو گناہ ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ کے اندر جو لسٹ ہے، اس کی سب سے بڑی جو قسم ہے وہ شرک کرنا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے اندر اس کی بڑی وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا سوائے مشرک کے، سب کو معاف فرما دے گا سوائے مشرک کے۔ زنا کرنا ان کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں سے ایک یہ بھی ہے، زنا کرنا۔ اگر زنا بالرضا ہے تو پھر دونوں کے اوپر حد نافذ کیا جائے گا، یعنی اسلامی جو حد ہے وہ نافذ کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یعنی زور زبردستی زنا کیا گیا ہے، تو پھر جو ظلم کرنے والا ہے اس کے اوپر حد نافذ کیا جائے گا۔ لہٰذا آج میں آپ کے سامنے زنا کے متعلق ہی ایک مسئلہ جو خصوصی طور پر یہاں پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ دو لوگ زنا کر بیٹھتے ہیں۔ یقیناً یہ جرم ہے، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک ملعون ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی۔ کیا وہ پھر آپس میں نکاح کر سکتے ہیں جبکہ ان پر حد نافذ نہیں ہوا؟ کیونکہ ملک میں حکام جو ہے، وہ حکمران جو ہے وہ اسلامی حکومت کے تابع نہیں ہیں، یا ایسا بھی ہے کہ اگر مسلم حکمران ہے یا اسلامی حکومت ہے لیکن حکومت تک بات نہیں پہنچی ہے، تو کیا بغیر حد کے توبہ کرنے کے بعد وہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں؟ تو اس مسئلے کی میں وضاحت کرنے سے پہلے قرآن کریم سورہ فرقان آیت نمبر 68 سے 70 اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ ہی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرتا ہے وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دوگنا کیا جائے گا، اور وہ اس میں ذلیل ہو کر رہے گا، مگر جن لوگوں نے ایسے گناہوں سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق، دوسری بات ہے کسی کو ناحق قتل کرنے کے متعلق، اور تیسرا زنا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر جن لوگوں نے ایسے گناہوں سے توبہ کر لی، یعنی کسی سے زنا سرزد ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، یا کسی نے شرک کیا پھر بعد میں اس نے توبہ کر لی، یا کسی نے کسی کا قتل کیا اور پھر بعد میں توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، یعنی اللہ کے احکام کی طرف اس نے رجوع کر لیا اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی شخص سے زنا ہو گیا، یقیناً یہ جرم ہے، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دی، توبہ کر لیا، توبہ کر لی، تو اس کے بعد پھر وہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جس نے بیعت پوری کی اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو گیا اور اسے اس کی سزا دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اگر وہ کسی گناہ کو پہنچا تو اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، پس وہ اللہ کی طرف ہے، اگر چاہے اسے عذاب دے دے اور اگر چاہے تو اسے بخش دے۔ یعنی کہ کسی شخص نے جرم کیا، یعنی کہ زنا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، یعنی کسی حکام تک بات نہیں پہنچی، تو پھر یہ اللہ پر ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اللہ چاہے تو اسے معاف نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کا ترجمہ تھا۔ اس کے علاوہ سنن ابو داود کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَعَافُوا الْحُدُودَ فِي مَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ۔ یہ ہے کہ آپس میں حدود معاف کرو، جو مجھ تک پہنچ گئی وہ واجب ہو گئی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپس میں حدود کو معاف کرو، یعنی تمہیں کسی پتہ ہے کہ یہ دونوں زنا کر رہے ہیں، پھر بھی بات کو پوشیدہ کرو، اور مطلب کہ حکام تک بات نہ پہنچاؤ، اور ان کو تلقین کرو کہ وہ دونوں آپس میں توبہ کر لیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اگر مجھ تک بات پہنچ گئی تو اس پر حد نافذ کیا جائے گا، لہٰذا حکام تک بات پہنچنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، پھر وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس زنا سے حاملہ ہو جاتی ہے عورت، یعنی وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، پھر وہ حمل کو چھپانے کے ڈر سے وہ اسی حالت میں وہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں، وہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ یا ہمارے معاشرے کے اندر، سماج میں یا ایسے حالات پیش آتے ہیں، حمل سے ہے، اسی حالت میں سماج والے یا آپس میں لڑکی والے لڑکا والے دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں، نکاح کرا دیتے ہیں، تاکہ یہ لوگوں کو راز پتہ نہ چلے کہ کیا کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے یہ نکاح سے پہلے کا ہے یا بغیر شادی کا ہے۔ ایسا کیا جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حمل کے دوران نکاح کرنا ہی جائز نہیں، کیونکہ وہ عدت میں ہے۔ عدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کے بعد سپریشن والا عدت ہو، یعنی نکاح کے بعد ہی عدت ہوگی، نکاح کے بعد ہی عدت ہوگی، ضروری نہیں ہے یہ بات، کیونکہ جب وہ حمل سے ہے چاہے جائے کہ وہ زنا کا بچہ ہے، لیکن پھر بھی وہ عدت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کے اندر فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے، حمل والوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی وہ متعین مدت نہیں ہے۔ جب حمل وضع ہو جائے گا، حمل ختم ہو جائے گا، یعنی بچہ جن دیا جائے گا، بچہ ہو جائے گا، وہ عدت تب کمپلیٹ ہوگا، چاہے وہ 1 دن میں ہو جائے یا جو وقت متعین ہے وہ 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 9 مہینے جتنا بھی ہے، مطلب جب پتہ چل گیا اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں، تو اس کے بعد ہی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس درمیان اگر نکاح کیا جائے گا تو وہ نکاح شرعی نہیں ہے اور نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یعنی اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی۔ یعنی پہلی آیت میں نے پڑھی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی حاملہ عورت کی عدت جو ہے وضع حمل ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی، یعنی کہ جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد اجمع العلماء على انه لا يصح العقد في مدة العدة، کہ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے ان تمام باتوں کا جو نچوڑ آتا ہے وہ یہ ہے کہ زانیہ نے صحیح سے توبہ کر لیا اور اللہ کے احکام کی طرف اس نے رجوع کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ معاف فرمائے گا، اس کے بعد وہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حمل کی حالت میں ہے تو اس وقت نکاح جائز نہیں ہے، وہ انتظار کریں گے بچہ ہونے کا، جب بچہ ہو جائے پھر وہ دونوں نکاح کریں گے۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ سماج میں پھر بدنامی ہوگی، آپ نے کیا ہی کیوں؟ آپ نے اللہ کے سسٹم کے ساتھ کھلواڑ ہی کیوں کیا؟ اللہ کے سسٹم کے ساتھ کھلواڑ ہی کیوں کیا؟ اور پھر دوسرا کھلواڑ آپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضع حمل کو عدت قرار دیا، آپ اسی میں نکاح کر رہے ہیں، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ آپ کو کرنا ہوگا انتظار وضع حمل کا، حمل ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد پھر نکاح کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور ضرور بھی ضرور معاف فرما دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مختصر سے ویڈیو میں یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔